کے احکام کے بیان میں طلاق کا لغوی معنی ہوتا ہے الرفع اٹھانا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے رفع قید النکاح فی الحال اور فی المآل بلفظ مخصوص، کہ قید کی نکاح کو ختم کرنا فی الحال یا انجام کے لحاظ سے مخصوص الفاظ کے ساتھ۔ تو طلاق کا لغوی معنی ہے الرفع اٹھانا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے رفع قید النکاح فی الحال او فی المآل، نکاح کی قید کو ختم کرنا فی الحال یا انجام کے لحاظ سے مخصوص الفاظ کے ساتھ۔ الطلاق علی ثلاثۃ اوجہ، طلاق تین قسم پر ہے، احسن الطلاق و طلاق السنت و طلاق البدعۃ۔ طلاق احسن، طلاق سنت اور طلاق بدعت۔ فاحسن الطلاق، طلاق احسن یہ ہے ان یطلق الرجل امرأتہ، کہ طلاق دے آدمی اپنی بیوی کو تطلیقۃ واحدۃ، ایک طلاق، فی طہر واحد، ایسے ایک طہر میں، لم یجامعها فیہ، جس میں اس نے اس سے صحبت نہ کی ہو، ویترکها، اور اس کو چھوڑ دے، حتی تنقضی عدتها، حتیٰ کہ گزر جائے اس کی عدت۔ وطلاق السنت، اور طلاق سنت یہ ہے ان یطلق المدخول بها، کہ طلاق دے مدخول بها کو ثلاثا فی ثلاثۃ اطہار، تین طلاقیں تین طہروں میں۔ وطلاق البدعۃ، اور طلاق بدعت یہ ہے ان یطلقها ثلاثا بکلمۃ واحدۃ، کہ اس کو تین طلاقیں دے ایک کلمہ کے ساتھ، او ثلاثا فی طہر واحد، یا تین طلاقیں دے ایک طہر میں۔ فاذا فعل ذلک، پس جب وہ ایسا کر لے، وقعت طلاق، و طلاق واقع ہو جائے گی، وبانت امرأتہ منہ، اور اس کی عورت اس سے بائنہ ہو جائے گی، وکان عاصیا، اور وہ گنہگار ہوگا۔ طلاق کی تین قسمیں ہیں، طلاق احسن، طلاق سنت اور طلاق بدعت۔ طلاق احسن یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کو ایک طہر میں ایک طلاق دے، ایک طلاق ایسے ایک طہر میں دے کہ جس میں اس نے ہم بستری نہ کی ہو، اور ایک طلاق دینے کے بعد اس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے۔ طلاق سنت یہ ہے کہ مدخول بہا بیوی کو تین طلاقیں تین طہروں میں دے، اور طلاق بدعت یہ ہے کہ اپنی بیوی کو تین طلاقیں ایک کلمہ کے ساتھ یا تین طلاقیں ایک طہر میں دے۔ تو یہ طلاق بدعت ایسی ہے کہ اگر کر لی جائے تو طلاق تو واقع ہو جاتی ہے اور عورت بائنہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ گنہگار ہوگا۔ طلاق کی تین قسمیں ہیں، طلاق احسن، طلاق سنت اور طلاق بدعت۔ طلاق احسن یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کو ایک طہر میں ایک طلاق دے، جس طہر میں اس نے اس سے ہم بستری نہ کی ہو، اور اس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے۔ طلاق سنت یہ ہے کہ مدخول بہا بیوی کو تین طلاقیں تین طہر میں دے، اور طلاق بدعت یہ ہے کہ تین طلاقیں ایک کلمہ کے ساتھ دے یا تین طلاقیں ایک طہر میں دے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی اور وہ عورت اس سے بائنہ ہو جائے گی اور یہ گنہگار ہوگا۔ والسنت فی الطلاق، اور طلاق سنت من وجہین، دو قسم پر ہے، سنت فی الوقت و سنت فی العدد، سنت وقت میں اور سنت عدد میں۔ فالسنت فی العدد، پس عدد میں سنت، یستوی فیہا المدخول بہا وغیر المدخول بہا، اس میں برابر ہے مدخول بہا اور غیر مدخول بہا۔ والسنت فی الوقت، اور وقت میں سنت تثبت و ثابت ہوتی ہے، فی حق المدخول بہا خاصتاً، خاص طور پر مدخول بہا بیوی کے حق میں، وہو ان یطلقها واحدتاً، اور وہ یہ ہے کہ اس کو طلاق دے ایک، فی طہر، ایسے طہر میں، لم یجامعها فیہ، کہ جس میں اس نے اس سے جماع نہ کیا ہو، وغیر المدخول بہا، اور غیر مدخول بہا، ان یطلقها فی حال الطہر والحیض، کہ اس کو طلاق دے طہر کی حالت میں اور حیض کی حالت میں۔ تو طلاق سنت کی دو قسمیں ہیں، سنت فی العدد، سنت وقت اور سنت عدد۔ سنت وقت، سنت عدد میں تو مدخول بہا اور غیر مدخول بہا بیوی دونوں برابر ہیں، اور جہاں تک سنت فی الوقت کا معاملہ ہے تو وہ خاص طور پر مدخول بہا کے حق میں ثابت ہوتی ہے کہ اس کو ایسے طہر میں طلاق دے کہ جس میں اس نے اس سے ہم بستری نہ کی ہو۔ باقی رہی غیر مدخول بہا بیوی تو اس کو طہر اور حیض دونوں کی حالت میں طلاق دے سکتا ہے۔ طلاق سنت دو قسم پر ہے، سنت فی الوقت اور سنت فی العدد۔ سنت فی العدد میں مدخول بہا اور غیر مدخول بہا بیوی دونوں برابر ہیں، اور سنت فی الوقت خاص طور پر مدخول بہا کے لیے ثابت ہوتی ہے،
کہ ایسے طہر میں اس کو ایک طلاق دے کہ جس میں اس نے ہم بستری اس سے نہ کی ہو۔ اور غیر مدخول بہا بیوی کو طلاق سنت طہر میں بھی دی جا سکتی ہے اور حیض میں بھی دی جا سکتی ہے۔ وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ اور جب عورت ایسی ہو لا تحیض ہو کہ اس کو حیض نہ آتا ہو من صغر او کبر چھوٹے ہونے یا بڑا ہونے کی وجہ سے فاراد ان یطلقها پس ارادہ کرے کہ اس کو طلاق دے لسنت سنت کی طلقها واحدتا تو اس کو طلاق دے ایک فَإِذَا مَضَى شَهْرٌ پس جب گزر جائے ایک مہینہ طلقها اخرى تو اس کو طلاق دے دوسری فَإِذَا مَضَى شَهْرٌ پس جب ایک مہینہ گزر جائے تو طلقها اخرى اس کو طلاق دے ایک اور وَيَجُوزُ أَن يُطَلِّقَهَا اور جائز ہے کہ اس کو طلاق دے وَلَا يَفْصِلُ بَيْنَ وَطْئِهَا وَطَلَاقِهَا بِزَمَانٍ فاصلہ نہ کرے اس کی وطی اور اس کے طلاق کے درمیان کسی زمانے کا۔ اگر بیوی ایسی ہے کہ اس کو حیض نہیں آتا یا تو اس وجہ سے کہ وہ بہت چھوٹی ہے یا پھر اس وجہ سے کہ وہ بہت زیادہ عمر کی ہو گئی ہے، اب اگر اس کو طلاق سنت دینا چاہتا ہے تو ایک طلاق دے دے، ایک مہینہ گزر جائے تو ایک اور طلاق دے دے، جب ایک مہینہ اور گزر جائے تو اس کو ایک اور طلاق دے دے، اور اس کی وطی کے فوراً بعد بھی اس کو طلاق دے سکتا ہے۔ تو اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کو حیض نہیں آتا یا تو اس وجہ سے کہ بہت چھوٹی ہے یا پھر اس وجہ سے کہ اس کی عمر بہت زیادہ ہے، طلاق سنت دینا چاہتا ہے تو اس کو ایک طلاق دے دے، جب ایک مہینہ گزر جائے تو ایک اور طلاق دے دے، اور جب ایک مہینہ اور گزر جائے تو اس کو ایک اور طلاق دے دے، اور ہم بستری کے فوراً بعد بھی اس کو طلاق دے سکتا ہے۔ وطلاق الحامل اور طلاق حاملہ عورت کی طلاق یجوز جائز ہے عقیب الجماع ہم بستری کے بعد ویطلقها اور اس کو طلاق دے سنت کے لیے ثلاثاً تین طلاقیں یفصل بین کل تطلیقتین بشہر فاصلہ کرے ہر دو طلاقوں کے درمیان ایک مہینے کا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی شیخین کے نزدیک وقال محمد رحمہ اللہ امام محمد فرماتے ہیں لا یطلقها للسنت الا واحدتا نہ دے اس کو طلاق سنت مگر ایک۔ حاملہ عورت کو طلاق ہم بستری کے فوراً بعد بھی دی جا سکتی ہے، اور اس کو طلاق سنت دینے کا کیا طریقہ ہے تو شیخین فرماتے ہیں ہر دو طلاقوں کے درمیان ایک مہینے کا فاصلہ رکھے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو طلاق سنت صرف ایک دی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو حاملہ عورت کو طلاق ہم بستری کے فوراً بعد بھی دی جا سکتی ہے، اور اس کو طلاق سنت دینے کا کیا طریقہ ہے، شیخین فرماتے ہیں ہر دو طلاقوں کے درمیان تین طلاقیں دے اور ہر دو طلاقوں کے درمیان ایک مہینے کا فاصلہ رکھے، جبکہ امام محمد فرماتے ہیں اس کو طلاق سنت صرف ایک دی جا سکتی ہے۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ اور جب طلاق دے آدمی امرأتہ اپنی بیوی کو فی حال الحیض حیض کی حالت میں وقعت طلاق و طلاق واقع ہو جائے گی وَيُسْتَحَبُّ لَهُ اور اس کے لیے مستحب ہے ان یراجعها کہ اس سے رجوع کر لے فَإِذَا طَهُرَتْ وَحَاضَتْ پس جب وہ پاک ہو جائے اور حائضہ ہو جائے اور پاک ہو جائے فَهُوَ مُخَيَّرٌ تو اس کو اختیار دیا گیا ہے ان شاء اگر چاہے تو اس کو طلاق دے دے وَإِن شاء أَمْسَكَهَا اور اگر چاہے تو اس کو روک دے۔ حالت حیض میں طلاق واقع ہو جاتی ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ اس سے رجوع کر لے، رجوع کرنے کے بعد جب وہ پاک ہو جائے اور پھر حیض آ جائے اور پھر پاک ہو جائے تو پھر اس کو اختیار ہے شوہر کو چاہے تو اسے طلاق دے اور چاہے تو اسے اپنے پاس روکے رکھے، یعنی نکاح کو برقرار رکھے۔ حیض کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ اس سے رجوع کرے جب وہ عورت پاک ہو جائے اور پھر حائضہ ہو جائے اور پھر پاک ہو جائے تو شوہر کو اختیار ہوگا چاہے تو اس کو طلاق دے دے اور چاہے تو اس کو روکے رکھے۔ وَيَقَعُ طَلَاقُ كُلِّ زَوْجٍ اور واقع ہو جاتی ہے ہر شوہر کی طلاق اذا كان عاقلا بالغا جب کہ وہ عاقل بالغ ہو ولا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم اور واقع نہیں ہوتی بچے اور پاگل اور سونے والے کی طلاق، نیند والے کی طلاق۔ ہر عاقل بالغ شوہر کی طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن اگر شوہر بچہ، پاگل یا نیند میں ہو تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔
ہر عاقل بالغ شوہر کی طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن اگر شوہر بچہ، مجنون یا نائم ہو تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، اور جب شادی کرے غلام بِإِذْنِ مولاہ اپنے مالک کی اجازت کے ساتھ، وَطَلَّقَ اور طلاق دے، وقع طلاقہ تو واقع ہوگی اس کی طلاق، وَلَا يَقَعُ طلاق مولاہ علی امرأتہ اور واقع نہیں ہوگی اس کے مالک کی طلاق اس کی بیوی پر۔ غلام اپنی بیوی کو طلاق اپنے مالک کی اجازت کے ساتھ دے سکتا ہے، لیکن اگر مالک غلام کی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اگر غلام نے مالک کی اجازت کے ساتھ بیوی کو طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اگر مالک اپنی غلام کی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔